یہ کیوں فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ابراہیم پرندوں کو پکڑنا بھی آپ نے گئے، اپنے پاس رکھنا بھی آپ نے گئے، پھر ان کو ذبح بھی آپ نے کرنا گئے، ان کا گوشت بھی آپ نے بنانا گئے، ان کا قیمہ بھی آپ نے کرنا گئے، مختلف پہاڑوں پہ رکھنا بھی ان کو آپ نے گئے، پھر ان کو بلانا بھی آپ نے گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا قرآن پاک کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حضور عرض کرتے ہیں قال بلا، یا باری تعالیٰ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ مردوں کو زندہ تو کیسے کرے گا؟ ایک مر گیا گیا، دنیا سے چلا گیا گیا، دوبارہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اس کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ مجھے یقین ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی یا باری تعالیٰ میں اس لیے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 مختلف قسم کے پرندے پکڑ لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے ساتھ ملا لو، کچھ دن اپنے ساتھ رکھو تاکہ وہ پرندے آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ کر کے گوشت مکس کر کے مختلف 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو تم آواز دو تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب یہ سوال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ سوال رکھا کہ میرے مالک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے مختلف 4 پرندوں کی مثال دے کہ ان کو ذبح کروا کے مختلف 4 پہاڑوں پر ان کا قیمہ کروا کے گوشت کو مکس کروا کے رکھوا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ان کو بلوا کے بتا دیا کہ ابراہیم جیسے یہ پرندے قیمہ شدہ ان کا گوشت مکس ہوا مختلف پہاڑوں پر پڑا آپ کے آواز پر یا آپ کے پاس پرندے بن کے پروں کے ساتھ آپ کے پاس آگے گئے نا، جیسے ان کو زندگی ملی گئے میں سے ایسے کہ میں مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہوں، ایسے کہ میں مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ بڑا عظیم ترین واقعہ ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس چیز کا مطالبہ کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کس طرح فرمائے گا، مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اچھا نبی کے ہر سوال کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا نبی اگر رب پہ یقین نہ کرے تو پھر یقین کرے گا کون؟ نبی ہی اگر رب پہ یقین نہ کرے تو پھر کائنات میں کون سی ہستی ہے جو رب العالمین کی بارگاہ پر یقین کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا مالک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور زندگی دیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کرنے کے اندر حکمت یہ تھی کہ مجھے تو یقین ہے قیامت تک اللہ رب العالمین کی آنے والی جو مخلوق ہوگی کوئی یقین کرے گا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ جب میں یہ سوال کروں گا میرے سوال کا جواب اللہ رب العالمین پریکٹیکل طریقے میں عطا فرمائے گا تو قیامت تک آنے والی جو مخلوق ہوگی اگر ان میں کوئی انکار کرنے والا بھی ہوگا کہ رب پتہ نہیں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، جب اس معاملے کو دیکھے گا تو وہ بھی اس بات پر یقین کر لے گا کہ میرا مالک مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے، میرا مالک مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ پھر عظیم تر مثال دی، بڑی پیاری مثال دی کہ 4 مختلف پرندوں کو پکڑو۔ اب وہ 4 مختلف پرندے کون سے ہیں؟ تفاسیر کے اندر آتا ہے ایک کوا ہے، ایک کبوتر ہے، ایک مور ہے اور ایک مرغ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، مانوس ہو گئے، محبت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کی آواز کی پہچان ہو گئی۔ جب پہچان ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا میرے مالک تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اب اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا۔ اب اس طرح کرو، جو پرندے آپ نے اپنے پاس رکھے یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، آپ کی آواز کو پہچان چکے ہیں، آپ کے اشاروں کو پہچان چکے ہیں، اب ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، ان کے پروں کو نوچ ڈالو، اتار دو، اور ان کے قیمہ کرنے کے بعد پھر ان کے گوشت کو مکس کر دو۔ مکس کرنے کے بعد پھر مختلف 4 پہاڑوں پر رکھو، پھر تم ان کو آواز دو، پھر آپ کی آواز پر یہ دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ جب یہ آپ کی بارگاہ میں قیمہ شدہ 4 پرندے مختلف پہاڑوں پر پڑے ہوئے آپ کی آواز پر آپ کے پاس آ جائیں گے تو پھر آپ کو کامل یقین ہو جائے گا، اطمینان قلب ہو جائے گا کہ میرا مالک اگر میرے بلانے پر پرندوں کو زندہ فرما سکتا ہے تو میرا مالک اپنی مرضی سے مردوں کو بھی زندہ فرما سکتا ہے، اپنی مرضی سے مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے کہ ابراہیم ذبح آپ کرو، قیمہ آپ کرو، اور مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آپ آؤ اور ان کو زندگی دے کر آپ کے قدموں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اتنا کام بھی ہو سکتا تھا، رب یہ بھی فرما سکتا تھا ذبح بھی آپ کرو، ان کا قیمہ بھی آپ کرو، پہاڑوں پر بھی آپ رکھو، آپ کے قدموں میں بھیجنا میرا کام ہے۔ لیکن یہ کیوں فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ابراہیم پرندوں کو پکڑنا بھی آپ نے گئے، اپنے پاس رکھنا بھی آپ نے گئے، پھر ان کو ذبح بھی آپ نے کرنا گئے، ان کا گوشت بھی آپ نے بنانا گئے، ان کا قیمہ بھی آپ نے کرنا گئے، مختلف پہاڑوں پر رکھنا بھی ان کو آپ نے گئے، پھر ان کو بلانا بھی آپ نے گئے، ان کو بلانا بھی آپ نے گئے۔ حالانکہ آخری مرحلہ تو یہ ہونا چاہیے، زندگی موت کا مالک میرا مالک ہے، میرا رب ہے، وہ فرماتا ہے کہ ان کو ذبح کرو، قیمہ کرو، پہاڑوں پہ رکھو، ان کو زندہ کر کے آپ کے پاس بھیجنا میرا کام ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے پہلا کام بھی آپ نے کرنا ہے اور ان کو بلانے والا کام بھی آپ نے کرنا ہے، ان کو بلانے والا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر میرا مالک حضرت ابراہیم کو حکم دیتا کہ ذبح آپ نے کیا، قیمہ بھی آپ نے کیا، پہاڑوں پر بھی آپ نے رکھا، اب بلانا آپ نے نہیں ہے، زندگی دے کر ان کو آپ کے قدموں میں بھیجنا میرا کام ہے، تو لوگ یہ سمجھتے کہ رب کا بلانا کچھ اور ہے اور نبی کا بلانا کچھ اور ہے، رب کا بلانا کچھ اور ہے اور نبی کا بلانا کچھ اور ہے، یہ نظریہ لوگوں کا بن جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ذبح بھی آپ نے کرنا، ٹکڑے بھی آپ نے کرنے، قیمہ بھی آپ نے کرنا، پہاڑوں پر بھی آپ نے رکھنا اور بلانا بھی خود آپ نے ہے۔ اس سے تاثر کیا پیدا ہوتا ہے، نظریہ کیا ملتا ہے، عقیدہ کیا بنتا ہے؟ عقیدہ یہ بنتا ہے کہ نبی کا بلانا بھی خدا کا ہی بلانا ہوتا ہے، نبی کا بلانا بھی خدا کا بلانا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب اے پیارے ابراہیم ذبح بھی آپ نے کیا، ٹکڑے آپ نے کیے، قیمہ بھی آپ نے کیا، پہاڑوں پہ آپ نے رکھا، اب بلائیں بھی آپ، جب آپ بلائیں گے آپ کے بلانے پر وہ پرندے زندہ قدموں میں آ جائیں گے تو لوگوں کا نظریہ بن جائے گا کہ نبی کا بلانا بھی خدا کا بلانا ہوتا ہے۔